ہجر اسود کی فضیلت کیا ہے؟ سنا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہجر اسود جب کالا ہو جائے گا تو قیامت آئے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ویڈیو میں ہجر اسود کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید میری اسلامک آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔ ہجر اسود۔ ہجر اسود کیا ہے؟ ہجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب کیا گیا ہے۔ ہجر اسود اس وقت 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ہجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر کعبہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب ہجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردار قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہی ہجر اسود کو نصب کیا گیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے ہجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے ہجر اسود کو سونے میں موڑ دیا اور 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوا دیا۔ 1996 میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جس سے ہجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر ہجر اسود کو اکھاڑ کر بحرین لے گیا اور 23 سال بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت بھاری تاوان وصول کر کے واپس کیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ مول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن حسن نے جو کرامتہ کا سردار تھا حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 317 کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چہ زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا جن میں 1700 حاجی 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو کہ سونے کا تھا اکھاڑنے اور مقام ابراہیم اور ہجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر وصلِ جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کی دسترس سے مامون رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی پہ کہیں چھپا دیا تھا۔
مگر 14 ذی الحجہ 317 بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحجہ 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزانہ تھی۔ کرامتیوں کے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے اور جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہے۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کے درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے آدم اولاد کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اوپر دی ہوئی حدیث پہ بعض مولدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے تو موحدین کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادات بنائی ہیں کہ سیاہ رنگ گاہ ہوتا ہے اور اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ اور محبت البتری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کا اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ حجر اسود قیامت کے روز ہر شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ، اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو طواف کے بعد ابتدا سے ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرے میں یا پھر نفلی کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے کہ مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو اپنے ہاتھ یا کسی اور چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اسے ہاتھ سے چوما اور فرمانے لگے کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فقط اللہ عالم۔ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام کرنے اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔